السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے ٹائم ٹیبل کے بارے میں بہت ہی مختصر گفتگو کی تھی۔ آئیے اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اس سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ایک دو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ آج ہمیں تعلیم کے میدان میں جو کام کرنا ہے وہ کام روایتی کنونشنل انداز کا نہیں بلکہ موجودہ دور یا موجودہ زمانے کے اعتبار سے کرنا ہے۔ یقیناً ہم تعلیم کے میدان میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہی کنونشنل انداز میں اگر کام کرتے رہیں گے تو ہم نہ تو اپنے تعلیمی اداروں میں تعلیم کا معیار بلند کر پائیں گے اور نہ ہی ہم طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو اس قابل بنا پائیں گے کہ وہ مستقبل کے چیلنجز کو فیس کر سکیں۔ اس لیے ہمیں تعلیم کے میدان میں ایک نئے انداز سے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ یقیناً ماضی میں جو بھی کام کیا گیا ہے وہ قابل قدر ہے، اس کو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے، لیکن ہم اس پر ہی مطمئن نہ رہیں بلکہ اس میدان میں کریٹیو انداز میں کام کریں اور ہمارے تعلیمی اداروں کو دوسرے اداروں سے نمایاں کریں، انہیں ایکسل کرنے کی کوشش کریں، انہیں اے گریڈ پر لے جائیں، انہیں نیکسٹ لیول پر لے جائیں۔ جس طرح ماضی میں یا پہلے یہ ادارے چل رہے تھے آج ویسے نہ چلیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کا اگلا دن پچھلے دن سے بہتر نہیں ہوتا اس کے لیے افسوس کی بات ہے۔ تو اسی طرح ہمارے تعلیمی اداروں کے ذمہ داران کو بھی سوچنا چاہیے، طلباء کو، اسٹوڈنٹ کو سوچنا چاہیے اور پیرنٹس کو بھی سوچنا چاہیے۔ ہم اس چینل میں انہی موضوعات پر، تعلیم سے ریلیٹڈ موضوعات پر بات کریں گے۔ ہم آپ کے اوپینینز کو بھی اس میں شیئر کریں گے، آپ کی رائے بھی جانیں گے اور انشاءاللہ اس کو اسٹوڈنٹ، مینجمنٹ، ٹیچرز اور پیرنٹ کے لیے یوزفل چینل بنانے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اسکول کے ٹائم ٹیبل کی۔ دیکھیے، اسکول کے ٹائم ٹیبل کی جو بات ہو رہی تھی اس میں ہم نے گزشتہ لاسٹ ایپیسوڈ میں کنونشنل طریقے کی بات کہی۔ اگر ہم ڈیولپڈ کنٹریز، ایجوکیشنلی ایڈوانس کنٹریز کے اسکولز کا جائزہ لیتے ہیں تو اپ ٹو گریڈ 5 وہ روایتی کنونشنل ٹائم ٹیبل سے آزاد ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے ماحول میں ہم کو کیسا ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے۔ ہم نے ریسرچ کی، تجربات کیے اور ایک ماڈیول کو ہم نے پیش کیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ دیکھیے، آج اسکولوں میں انگلش کلاس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ 1.5 گھنٹے کا ہونا چاہیے، میتھس کا کم سے کم 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے، سائنس کا پیریڈ 1 گھنٹے کا ہونا چاہیے۔ ان تینوں کے علاوہ اسکل ڈیولپمنٹ کا، ویلیو ایجوکیشن کا پیریڈ بھی ہونا چاہیے آن ریگولر بیسس یا کم سے کم ویک میں 3 بار۔ جب میں یہ پروپوزل ٹیچرز کے سامنے رکھتا ہوں تو ٹیچرز کہنے لگتے ہیں کہ سر انگلش کا پیریڈ 1.5 گھنٹے کا کیسا کنڈکٹ کیا جائے؟ 1.5 گھنٹہ ہم کیا کریں؟ پھر اسی طرح یہ بات بھی ہوتی ہے کہ 1 گھنٹے کا میتھمیٹکس، بچے تو بور ہو جائیں گے، سائنس وہ بھی 1 گھنٹے کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے، ذرا سا ہم اس پر غور کریں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً مادری زبان میں تعلیم حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے اور اس کی اہمیت ہے۔ جو اسٹوڈنٹ مادری زبان میں تعلیم حاصل کرتے ہیں
ان کا پرفارمنس اچھا ہوتا ہے، ان کے اندر کریٹیویٹی بڑھتی ہے، ان کے اندر کرٹیکل تھنکنگ آتی ہے اور وہ آگے چل کر اچھا پرفارم کرتے ہیں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اب ہمارے ہندوستان کے ماحول میں ہم مادری زبان میں کم تعلیم دے رہے ہیں اور انگریزی زبان ہی میں تعلیم دے رہے ہیں۔ تو سارا ایجوکیشن سسٹم ہمارا ایکسپٹ لینگویج وہ انگریزی ہی میں ہو گیا ہے، اور انگریزی میں تعلیم دینے کو ہم فخر سمجھتے ہیں، میٹر آف پریسٹیج سمجھتے ہیں۔ کوئی بچہ اگر انگریزی میڈیم کے اسکول کو جاتا ہے تو اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے، اور اگر کوئی بچہ اپنے مدر ٹنگ کے اسکول میں جاتا ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے، یا یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید ان کے لیے کچھ اکنامیکل پرابلم ہے، معاشی پرابلم ہے، اس لیے یہ اپنے بچے کو مادری زبان اردو میڈیم، انگلش کنڑا میڈیم یا جو بھی دوسرے لینگویجز ہیں اس لینگویجز کے میڈیم کے اسکولس کو بھیج رہے ہیں۔ تو اب جب ہم اپنے بچوں کو مادری زبان میں تعلیم نہیں دے رہے ہیں اور ایک فارن لینگویج میں تعلیم دے رہے ہیں تو بچوں کی جو کوگنیٹو اسکل ہوتی ہے، جو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ فارن لینگویج میں کم ہوتی ہے۔ تو اب اس کا سلیوشن کیا ہے؟ اس کا سلیوشن یہ ہے کہ ہم انگریزی کی تعلیم، انگریزی کی انڈرسٹینڈنگ کو طلباء کے اندر، اسٹوڈنٹس کے اندر مادری زبان کے لیول تک لے جائیں۔ یعنی جس طرح بچہ اپنی مدر ٹنگ میں کسی چیز کو، کسی کانسیپٹ کو سمجھتا ہے، اسی طرح انگریزی کے ذریعے بھی اس کانسیپٹ کو سمجھ سکے۔ حالانکہ یہ مشکل کام ہے، لیکن کوئی چارہ نہیں ہے، ہم کو بچوں کی انگریزی کا لیول اتنا ہی اونچا کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ کم سے کم اپ ٹو گریڈ 5 1.5 آور کا انگلش کا پیریڈ ہو۔ اب ٹیچریں کہتی ہیں کہ صاحب 1.5 آور کا پیریڈ کیسا چلایا جائے؟ بہت آسان ہے، اس کو اگر ہم چلانا سیکھ لیں گے، 1.5 آور کا صحیح استعمال کر لیں گے، تو پھر ہمارے بچوں کی انگریزی مدر ٹنگ کے لیول تک چلی جائے گی اور بچہ بہت اچھے انداز میں آگے چل کر پرفارم کرے گا۔ آپ بھی اپنے اسکولوں میں یہ تجربہ کر کے دیکھیے، جہاں 45 منٹ کا انگلش پیریڈ ہے، اس پیریڈ کو آپ ایٹ لیسٹ اپ ٹو گریڈ 5 1.5 آور کا کر دیجیے۔ کل سے کریے اور پھر اس کے ریزلٹ دیکھیے، کتنے پازیٹیو ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بچوں میں فیل کر سکتے ہیں۔ جب آپ 1.5 گھنٹہ انگریزی کو دیں گے تو ہو سکتا ہے دوسرے سبجیکٹ کے لیے پرابلم ہوگا۔ اس کا سلیوشن یہ ہے کہ میرے نظر میں انگلش، میتھمیٹکس اینڈ سائنس، یہ 3 سبجیکٹ ڈیلی پڑھائے جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سبجیکٹ ہیں انہیں آپ ویک میں 2 یا 3 بار پڑھائیں۔ جیسا کہ میں نے ویلیو ایجوکیشن کی بات کہی، ویلیو ایجوکیشن کا 1 گھنٹے کا پیریڈ ہونا چاہیے، لیکن وہ ویک میں 3 دن رکھا جا سکتا ہے۔ ویلیو ایجوکیشن پیریڈ کو بھی کریٹیو بنائیں۔ انشاءاللہ ہم آگے بات کریں گے کہ ویلیو ایجوکیشن کو کیسا کریٹیو بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح میں نے جو 1.5 گھنٹے کا پیریڈ کہا، 1.5 گھنٹے کے پیریڈ میں ہم کس طرح بچوں کے اندر انگلش کی انڈرسٹینڈنگ کو بڑھا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے۔ میں یہاں صرف یہ بتانا چاہوں گا کہ عام طور پر انگلش سبجیکٹ کے پیریڈ میں ہم سلیبس کی پرسکرائب کی ہوئی بک پڑھا دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمارا معاملہ، ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ بک کس طرح پڑھائی جاتی ہے؟ بک ریڈنگ کروائی جاتی ہے، اس کے بعد مدر ٹنگ میں اس کا ٹرانسلیشن کیا جاتا ہے۔ اسٹوری ہے، اسٹوری پڑھ لیتے ہیں پیراگراف بائی پیراگراف، اور ایک ایک پیراگراف کا پھر مدر ٹنگ میں اس کا ایکسپلینیشن ہوتا ہے، اور ایٹ دا اینڈ آف ڈے کوشچن آنسر لکھائے جاتے ہیں، کچھ ہوم ورک دیا جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن بچوں کے اندر انگلش جو انڈرسٹینڈنگ کا لیول ہے اس کو نہیں بڑھایا جاتا۔
آج کل ایک اور جو کانسیپٹ آ گیا ہے وہ یہ کہ بچوں کے اندر فنکشنل انگلش کو پاپولر کریں اور فنکشنل انگلش سکھائیں۔ چائنا میں یہ بڑا اچھا تجربہ ہو رہا ہے، آپ گوگل کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ چائنا میں فنکشنل انگلش 6 مہینے میں پڑھائی جا رہی ہے۔ 6 مہینے میں بچہ جو کلاس اٹینڈ کرتا ہے وہ اچھی خاصی انگریزی بولنا شروع کرتا ہے۔ تو پھر ہمارے پاس کیوں ایسا نہیں ہو پا رہا؟ ہمارے اسکولوں میں ایسا کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اس لیے کہ ہم جو انگریزی پڑھاتے ہیں اس کا انداز ٹوٹلی الگ ہے۔ وہ ہم ایگزامینیشن کے لیے پڑھاتے ہیں، کوشچن آنسر یاد کروا دیتے ہیں، رٹا دیتے ہیں اور معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ 1.5 گھنٹے کے انگریزی کے پیریڈ میں ہم فنکشنل انگلش بچوں کو پڑھائیں۔ یہ فنکشنل انگلش کیسے پڑھائی جا سکتی ہے اس کو ہم اگلے ایپیسوڈ میں ڈسکس کریں گے۔ میری یہ گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگتا ہے تو آپ اسٹوڈنٹ، پیرنٹ، ٹیچر سب میں سے سرکولیٹ کرائیں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔